جو فالو کرتے ہیں رسول کو، نبی کو، الامیہ. یہ لفظ امی اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک امی کہتے ہیں الذی لا یقرأ ولا یکتب، اس آدمی کو جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا. تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا جانتا تھا. دوسرا ہم نسبت کے لیے استعمال کرتے ہیں لاہوری، جاوید خان، لاہوری، جاوید خان لاہوری. ذیشان کراچوی. تو امی یہ بھی نسبت رسول پاک کا. مکہ معظمہ کا اصل نام ہے ام القری. کیا نام ہے؟ ام القری. تو مکی کہہ سکتے ہیں اور امی کہہ سکتے ہیں، یعنی ام القروی. تو ام القروی لفظ بڑا تفصیلی تھا، بڑا لمبا ترنگا تھا، تو اللہ نے امی استعمال کر دیا. امی کا معنی مکی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں رسول کو جو نبی الامیہ اور امی. الذی وہ رسول اور نبی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التورات، جو پا لیتے اس کو لکھا ہوا ان کے ہاں تورات میں. والانجیل اور انجیل میں یامرون بالمعروف، حکم دیتے ان کو بالمعروف جائز کا. وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتے ان کو عن المنکر ناجائز سے. ویحل لهم الطیبات، اور جائز کرتے ان کے لیے الطیبات. اب چونکہ خطاب ہے یہودیوں سے تو اللہ کریم نے ان کو اپنا احسان بتلا دیا کہ بدبختو، آپ لوگوں کی شریعت میں تو آپ چربی نہیں کھا سکتے تھے، آپ چربی نہیں کھا سکتے تھے، آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے تھے. تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پیغمبر کے آنے سے وہ آپ کی شریعت منسوخ تو اس کے احکام بھی منسوخ. ابھی آپ اونٹ کھائیں، اونٹ کا دودھ پیئیں، چربی کھائیں، جو کچھ بھی کھانا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جائز کر دیتا ہے ان کے لیے الطیبات، حلال پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور حرام کرتے ہیں ان کے اوپر گندی چیزیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ساقط کر دیتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے اللہ رسول پاک ان سے. إِصْرَهُمْ، ان کا بار، ان کا برڈن. اسر کا معنی برڈن. والاغلال التي كانت عليهم، اغلال یہ غل کا جمع ہے، اور غل کہتے ہیں زنجیر کو. غل کہتے ہیں کس کو؟ زنجیر کو، جس میں ہاتھ اور گردن دونوں ایک ساتھ باندھے جاتے ہیں. تو والاغلال التي كانت عليهم یہ محاورہ ہے کلچز آف سلیوری سے، کہ والاغلال التي كانت عليهم، یہ پیغمبر ان لوگوں کو کلچز آف سلیوری سے لبریٹ کر دیتا ہے. اور ذہن میں آ گئی. تو یہ ہر پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. واپس اپنے سبق پہ. ہاں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، آپ کہہ دیجئے اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رسول رب العالمین کے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل، ارسل میں نے کہہ دیا کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ٹو سینڈ اور دوسرا ٹو لبریٹ، ٹو لبریٹ اینڈ ریلیز فرام دی کلچز آف سلیوری. تو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، لبریٹ دیم فرام دی کلچز آف سلیوری، غلامی سے ان کو آزادی دے دیں، غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ان کو کھول دے غلامی کی زنجیروں سے. وہ انسانی فطرت بول اٹھتی ہے. انسانی فطرت جس نے آپ کے ساتھ کسی وقت بھی احسان کیا اور آپ اس کی چودراہٹ کے لیے کسی وقت بھی چیلنج بن جائیں تو وہ کہتے ہیں ہماری بلی اور ہمیں میاؤ میاؤ. فرعون کی وہ فطرت وہ جادو تھی. قالا، فرعون نے کہہ دیا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کے تربیت نہیں کی تھی، فینا فی دارنا. الم نربک، ربا یربی تربیتا،
الم نربکا، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی، فینا فی دارنا، اپنے محل کے اندر، ولیدن صغیرا، جب آپ چھوٹے بچے تھے، ہم نے آپ کو چھوٹا پالا نہیں، آپ ابھی ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ ہے احسان جتلانا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں احسان فراموش کبھی داخل نہیں ہوگا. خب الذی یخبؤ الاحسان، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اور وہ سرے سے مانتا ہی نہیں، تو حضور نے فرمایا احسان فراموش جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن پیچھے دوسرے آدمی سے کہے ولا منان، آپ نے احسان کر دیا ہے، آپ یاد دہانی نہ کروائیں ورنہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. احسان جتلانے والا بھی نہیں داخل ہوگا. صحیح؟ تو وہ احسان فراموش وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسے احسان یاد رکھنا چاہیے. اور احسان جتلانے والا منان وہ بھی داخل نہیں ہوگا. قال علم نربک فینا ولیدا، اس نے کہہ دیا کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی تھی اپنے گھر کے اندر، ولیدا، جب آپ چھوٹے بچے تھے، ولبست فینا من عمرک سنین، اور آپ وقت گزار چکے تھے ہمارے اندر اپنی عمر میں سے، سنین بہت سارے سال، بہت سارے سال، some 30 years اور 25 years. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور دیکھیے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، جب آپ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، صحیح، تو آپ اسی کو منشن نہیں کرتے، صرف انڈیکیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور آپ نے جو کرنا تھا وہ بھی آپ کر چکے تھے، مینز وہ قتل اس کے ذہن میں ڈال رہا تھا. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کر دیا تھا آپ نے اپنا وہ کردار جو آپ نے کیا تھا. ہماری بلی اور ہمیں میاؤ میاؤ، میرے قوم کا آدمی پہ آپ نے مارا تھا. وہ تو ایسا نہیں کہا کہ آپ نے انسان کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ قتل لوگ نارملی لے لیتے ہیں. لوگ اس کے اسپیچ میں اس قتل کو نارمل لے لیتے ہیں، لیکن اس نے اس کو ایب نارمل بنا دیا. ہم آپ کو پالے ہیں، آپ کو پالا پولا، اور آپ نے وہ کام کر دیا جو آپ نے کر دیا تھا. صحیح، اب سارے لوگ چونک گئے کہ پتہ نہیں اس نے کیا تھا، کون سا انقلاب لے آیا تھا. لازم آ گئی. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کر چکے تھے آپ اپنا وہ کام جو کر چکے تھے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تھے ناشکروں میں سے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ تھے ناشکروں میں سے. مینز کہ چاہیے تو یہ تھا کہ قبطی آتے تو آپ فوراً اٹھ جاتے اور سلیوٹ کرتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر میں پالا تھا، لیکن آپ اتنے ناشکرے تھے کہ میرے قوم کا آدمی قتل کر دیا آپ نے. کافرین کا مانا ناشکرا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا فعلتها، میں نے وہ کام کر دیا تھا، اذن اس وقت، وانا من الضالین، جب مجھے اس کے انجام کا پتہ نہیں تھا. یعنی میں جو کام کر رہا تھا، میں کسی کو مار توڑا رہا تھا، صحیح، قتل توڑا کر رہا تھا، مجھے تو اس انجام کا پتہ نہیں تھا کہ نتیجہ یہ آئے گا. وانا من الضالین، میں عاقبت سے بے خبر تھا کہ اس مکے کی عاقبت کیا ہوگی، اس مکے کا ریزلٹ کیا ہوگا. انا من الضالین، میں عاقبت سے بے خبر تھا. ضالین کا معنی عاقبت سے، نتیجے سے بے خبر تھا. فررت منکم، اور میں دوڑ پڑا آپ لوگوں سے، لما خفتکم، جب میں آپ سے ڈر گیا، فوہب لی ربی حکما، تو دے دیا مجھے میرے پروردگار نے حکمن، حکومت. وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، دے دیا میرے پروردگار نے مجھے حکمن. استدلال عقلی، استدلال عقلی. حکمن کا معنی استدلال عقلی، کہ میں ریزن سے بات کرتا ہوں. میں بات جب کرتا ہوں تو ریزن کرتا ہوں، ریزنیبل بات کرتا ہوں. اور میں جب پلی لے لیتا ہوں تو اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں، دلائل سے اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں حکمان. اسے کہتے ہیں حکومت علمی. اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس استدلال عقلی ہو تو وہ حکومت علمی کا حاکم ہوتا ہے. علمی حکومت ہوتی ہے، اس کی علمی حکومت ہوتی ہے. رب وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، استدلال عقلی، استدلال عقلی. So you should write there that deen of Allah subhanahu wa ta'ala is not a rational one, but that is reasonable. یہ آپ لکھیں.
کہ دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ اے ریشنل ون بٹ دیٹ از اے ریزنیبل. اللہ کا دین ریشنل نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ریزنیبل ہوتا ہے. ریشنل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عقل کا سہارا لیں گے تبھی حکم کو قبول کریں گے, نہیں پہلے حکم کو قبول کریں گے پھر اس کا ریزن ڈھونڈیں تو وہ معقول ہوگا. وَعَبَلِي رَبِّي حُکْمًا, دے دیا مجھے میرے پروردگار نے علمی حکومت, استدلال عقلی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بنا دیا مجھے پیغمبروں کے گروہ میں سے, تو نقلی استدلال بھی دے دیا, عقلی استدلال اور نقلی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اب اس نے ایڈریس کر دیا in the same way he retaliated فرعون in the same way. اس نے کہہ دیا ہم نے آپ کو پالا پھولا, اپنے گھر میں رکھا, آپ احسان فراموش آدمی ہیں, آپ احسان وانت من الکافرین, احسان فراموش آدمی ہیں, آپ ہماری نعمتوں کا قدر آپ نے نہیں کیا. صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام ریٹائلیٹ کر دیا in another way. اس نے کہا اچھا آپ وہ اپنا اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو میری قوم کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. یہ ہوتا ہے بالکل بتیسی توڑ دینا. اچھا آپ نے واقعی ہمارے ساتھ احسان کر دیا, اس احسان کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ نے میرے قوم کو غلام بنا دیا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ, اور وہی نعمت آپ ذکر کر رہے ہیں, تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور وہی نعمت تَمُنُّهَا عَلَيَّ, آپ جتلاتے میرے اوپر, أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ جَعَلْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيدَكَ, أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ جَعَلْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيدَكَ. عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا أَنْ جَعَلْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيدَكَ, کہ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا دیا ہے. اس نعمت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ واقعی احسان کر دیا ہے. صحیح. یہ ایسا منہ توڑ جواب ہے کہ وہ فرعون بھی اس جواب سے پسینہ پسینہ ہو گیا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا. یا تو لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے, یا ایک آدمی اس کی بتیسی نکال رہا ہے. اس نے کہا what happened all of a sudden, what's going on, where from this انقلاب and Sora came. تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور وہی نعمت تَمُنُّهَا عَلَيَّ, آپ جتلاتے علیہ میرے اوپر, أَنْ عَبَّدْتَ, کہ آپ نے بندے بنا دیے ہیں, عبید اور غلام بنا دیے بنی اسرائیل کو. قال فرعون, اب فرعون نے اس کے ساتھ اس میں ریزننگ نہیں کی, اس پر تو اس میں پسینہ آ گیا. پھر صاحب اس نے ایسا کیا ہوگا, تو پیشانی پر پسینہ آ گیا ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح آن کے دکھا رہا ہے, یہ کون ہے جو مجھے اس قسم کی شخصیت کی تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, کوئی اس کو اس طرح چیلنج کر دے. اچھا تو آپ اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو میری ساری قوم کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. صحیح. تو فوراً اس نے پینترا بدل دیا. وہ بھی بڑا شیطان آدمی تھا, وہ بھی بڑا شیطان آدمی تھا, اس نے فوراً پینترا بدل دیا. اچھا تو موسیٰ آپ رب العالمین کا ذکر کرے, رب العالمین کون ہے؟ دیکھیے اس نے اس پر کوئی بات نہیں کی, اس نے کہا وہ آپ رب العالمین کا ذکر کر رہے تو رب العالمین. قال فرعون نے کہہ دیا وما رب العالمین, اور یہ رب العالمین کیا شے ہے. وما اس کو کہتے ہیں موصول عام, کیا کہتے ہیں؟ موصول عام. وهذا الموصول العام يستعمل لغير ذوي الارواح. وما رب العالمین, یہ رب العالمین ای شیء رب العالمین, یہ کیا شے ہے, یہ کیا, یہ ہوتا ہے انسلٹ, یہ کیا ہوتا ہے انسلٹ, یا کہتے ہیں اردو میں صفر میں ضرب دینا. قال وما رب العالمین, اس نے کہہ دیا یہ رب العالمین کیا چیز ہے. اینڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو دی فن آف لاجک, منطق میں لے جائے تو کلمہ ما جب اس کے حوالے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو نیچر چیز کا مطلوب ہوتا ہے, چیز کا نیچر مطلوب ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ مل انسان, یہ انسان کیا چیز ہے, مین اس کی نیچر کیا ہے, انسان کی نیچر کیا ہے, تو اس کا جواب ہوگا حیوان ناطقون. حیوان ناطقون, یہ انسان وہ حیوان ہے جو تھنکنگ کرتا رہتا ہے, جو معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے. یہ حیوان ہے لیکن کس چیز کے جستجو میں؟ معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے, جبکہ حیوانات وہ صرف شہوات کے جستجو میں لگے رہتے ہیں. صحیح. اور انسان یہ معقولات کے جستجو میں لگا رہتا ہے, تو معقولات کی جستجو کر کے
ایئر کرافٹ بنا دیتا ہے، معقولات کی جستجو کر کر کے ایٹم بم اور نیوٹران بم بنا دیتا ہے، اور معقولات کی جستجو کر کر کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بنا دیتا ہے. صحیح، یہ ہے انسان کی نیچر. حیوانوں ناطقن، حیوانوں ناطقن، حیوانوں ناطقن کا معنی یہ جو معقولات کو پا لیتا ہے. تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے نیچر کا ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کی نیچر کیا ہے. اب نیچر سے مراد کسی بھی چیز پر وہ علم جس کے حوالے سے آپ اسی چیز پر احاطہ کر جائیں، اسی چیز کو احاطہ کر جائیں. تو اب اللہ کی ذات پر کسی کے علم کا احاطہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کے علم کا اللہ کی ذات پر احاطہ ہو سکتا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ and his entity is limited، اس لیے کہ احاطہ ہو گیا اس پر. اگر آپ نے کہا کہ اللہ کی انٹیٹی انلمیٹڈ ہے، دیٹ از رب، دیٹ از رب. تو جب اس نے کہا ہمارا رب العالمین، اب موسیٰ علیہ السلام بھی لاجک کے بہت بڑے یعنی عالم ان اے سینس کہ اللہ اس کو القاء کر رہے تھے، اللہ اس کے قلب و دماغ میں القاء کر رہے تھے. اور فرعون کا لاجیکل آدمی ہوتا، لاجیکل آدمی لاجک پہ بات کرتا رہا. میرے خیال میں وہ امریکی تھا، وہ کیا تھا؟ امریکی تھا، یہ بھی لاجک پہ بات کرتے ہیں. ہر ایک بات لاجک کی بنیاد پر ثابت ہو تو یہ مان لیتے ہیں، ادروائز ناٹ، ادروائز ناٹ. But there are certain other things which is beyond your logic, which is beyond the approach of your aql and intellect. You cannot find out based upon your aql. Understand? You should have there an approach to wahy and to naql and to revelation. بس میں آ رہی. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے نیچر کا سوال کیا کہ اس رب العالمین کا نیچر کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہہ دیا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کا نیچر کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کوالٹی ذکر کر دی، کیونکہ نیچر پر تو احاطہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے نیچر پر احاطہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا، اس لیے اس نے کوالٹیز کا سہارا لیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا رب السماوات والارض، وہ مالک آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر آپ یقین کرنے والے تو مان جاؤ گے. قال لمن حولہ، اب فرعون تو لاجیکل آدمی تھا اور اس کے جتنے سارے کیبنٹ کے ممبر تھے وہ بھی لاجیکل لوگ تھے، وہ بھی لاجیکل لوگ تھے، اسکالر تھے لاجک کے. اس لیے تو اس نے بالکل سمرائز بھی انہیں کہہ دیا الا تستمعون، یہ جو آپ سن رہے کہ ابھی وقوفی کی جواب دے رہا ہے. میں نیچر کا ڈیمانڈ کر رہا ہوں، کوالٹیز بتا رہا ہے. میں رب العالمین کی نیچر کا ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ نیچر بتا دیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کوالٹیز بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے. تو اٹ مینس اس انداز سے جب وہ اپنے کیبنٹ کو مخاطب کر رہا ہے، اٹ مینس دے ور آلسو لاجیکل پیپل and they were also qualified people. وہ پاکستانی کیبنٹ جیسے نہیں تھے. صحیح، وہاں پہ وزیر تعلیم بھی کبھی کبھار انگوٹھا چاپ ہوتا ہے. صحیح، ضیاء الحق صاحب نے ایک وزیر تعلیم کو رد دیا تھا، وہ تھا میٹرک میں فیل ہو چکا تھا. صحیح، اور پھر وزیر تعلیم اس لے کے وڈیرا. صحیح، تو اس کو وزیر تعلیم بنا دیا تھا. تو اس نے ایک پالیسی اختیار کی تھی، تو ہم نے ان کے خلاف ایک جلوس نکال دیا. تو کسی نے زبردست نعرہ لگا دیا وہاں اسلام آباد میں، زبردست نعرہ لگا دیا، اور اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا وزیر تعلیم کو، تو باقی نے کہا تعلیم دو. یہ وزیر تعلیم کو تعلیم دو. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. وہاں پہ ایک بار وزیر صحت، وزیر صحت. اب وزیر صحت ایسا آدمی ہونا چاہیے جنہیں ملک کے سارے ڈاکٹروں سے میڈیکل کے شعبے میں زیادہ معلومات ہو، تبھی تو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے گا، تبھی تو وہ ڈیفیکٹس فائنڈ آؤٹ کرے گا، تبھی تو وہ کنٹرول کر سکے گا. تو وہ جو وزیر صحت تھا وہ پرائمری بھی پاس نہیں کر چکا تھا، اینڈ ہی واز وزیر صحت. دیٹس اے ٹریجڈی وچ از گوئنگ آن دیئر ان پاکستان. کیونکہ وہاں پہ دیکھیے چپراسی کے لیے بھی وہاں ضروری ہے کہ میٹرک پاس ہو. ابھی یہ کوالیفیکیشن ہے، چپراسی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میٹرک پاس ہو. پولیس کانسٹیبل اس کے لیے اب انٹر پاس ہونا ضروری ہے، انٹر پاس ہونا ضروری ہے. لیکن جو لوگ قانون سازی کریں گے اسمبلی کے اندر، ان کے لیے کوئی کوالٹی نہیں ہے. وہاں ان کے نہیں، وہاں ان کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ سگنیچر ابلیک تھمب امپریشن آف دی کینڈیڈیٹ.
ایکسس دے دیا ہے کہ سگنیچر ابلیک سر تھمب امپریشن کہ یہ اگر دستخط اس کو نہیں آتا تو پھر وہ تھمب امپریشن کر دے, وہ کرے گا کیا, قانون بنائے گا. ایسا کبھی تو بڑا فرق ہوگا. قال رب السماوات, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ آسمان اور زمین کا رب ہے, وما بینہما, اور ان سب کا جو اس کے درمیان ہے, کنتم موقنین, اگر آپ یقین کرنے والے ہیں. قال لمن حولہ, فرعون نے کہہ دیا ان لوگوں کو جو اس کے اردا گرد بیٹھے تھے, الا تستمعون, کیا آپ اس آدمی کو اٹینٹیو نہیں سنتے؟ الا تستمعون, آپ اٹینٹیو نہیں سنتے؟ What's going on? What he is saying? I am asking about the nature of Rabbul Alameen and he is talking about the qualities. تو اس کا جواب یہ سوال کے مطابق نہیں, اس کا جواب سوال کے مطابق نہیں. تو اٹ مینس کہ یہ جو تصور لے آیا ہے یہ کوئی ٹرانکولائزر قسم کی چیز ہے, لوگوں کو سلا رہا ہے, لوگوں کو کیا کر رہا ہے, سلا رہا ہے. ادروائز he doesn't know the nature of his own Rabbul Alameen about whom he is talking. جس کے متعلق وہ خود بول رہا ہے اسے اس کا نیچر کا پتہ نہیں, تو اس کے نیچر کا پتہ نہیں تو اٹ مینس کہ ٹرانکولائزر ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے, افیون. کیا ہے, افیون کا نشہ ہے کہ لوگوں کو سلائیں, آرام سے سلائیں. وہ گزشتہ روز قریشی صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی لیکچر دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ گاڈ may be or may not be, may be or may not be, but to conceive God, that's a tranquilizer which will give you mental rest. That's just like a pillow. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قال لمن حولہ, اس نے کہہ دیا ان لوگوں سے جو اس کے ارد بیٹھے تھے, الا تستمعون, کیا آپ لوگ اٹینٹیو نہیں سنتے. قال, اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس آبجیکشن یا ریزرویشن کی کوئی پرواہ نہیں کی, اس نے دوسری کوالٹی بیان کر دی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ رب العالمین آپ لوگوں کا رب ہے, ورب آبائکم الاولین, اور آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. قال, اب فرعون کی دوسری ریزرویشن, قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم, اس نے کہہ دیا تحقیق آپ لوگوں کا رسول, الذی ارسل الیکم, وہ جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے, لمجنون, دیوانہ آدمی ہے. منچی میں گویم وہ تنبور منچی میں سرایت, منچی میں گویم بنویس, منچی میں گویم وہ تنبور منچی میں سرایت. فارسی میں ایک مقولہ کہ میں کیا کہتا اور تنبورہ کیا کچھ کہہ رہا ہے. منچی میں گویم وہ تنبور منچی میں سرایت, کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں اس سے اور یہ کیا جواب دے رہا ہے. I am asking the nature of Rabbul Alameen and he is talking about his qualities. So that's an answer which is not very equal to the question. قال ان رسولکم الذی, آپ کے یہ رسول جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے, لمجنون, دیوانہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام وہ ایسے آدمی تو نہیں تھے کہ وہ بلش ہو رہے تھے, وہ بلش ہونے والے نہیں تھے, وہ تو بڑے بورڈ آدمی تھے. قال, اس نے کہہ دیا رب المشرق والمغرب, جس لفظ پر وہ لوگ بار بار اعتراض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بار بار اسی لفظ کو منشن کر رہا ہے, رب رب رب. صحیح, تاکہ ان کے پلے بات پڑ جائے کہ بدبختوں رب العالمین کی نیچر کو کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا. چوری صاحب پتہ لگ گیا پیغمبر کا کتنا مضبوط دل گردہ ہوتا ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. قال رب المشرق, اس نے کہہ دیا وہ رب مشرق اور مغرب کا, وما بینہما, اور وہ جو ان دونوں ڈائریکشن کے درمیان ہیں, کنتم تعقلون, اگر آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کے نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے مکہ لگا دیا, ان کنتم تعقلون, اگر آپ دم والے حیوان نہ ہو اور کچھ تھوڑی بہت انسانیت ہو تو عقل آ جائے گی کہ پروردگار کے نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ پیاری بات کی موسیٰ علیہ السلام, ان کنتم تعقلون, اگر آپ کا عقل کام کر رہا ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے. قال رب المشرق والمغرب, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ مشرق اور مغرب کا رب, وما بینہما ان کنتم تعقلون, اگر آپ لوگ عقل کرتے, فتعرفون انہ لا یحد,
فتعرفون انه لا يحد, تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کریم کی نیچر کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا. You cannot define رب العالمین as far as his nature is concerned. Understand? قال لئن اتخذت الہا غیری, اب وہ آپے سے باہر ہو گیا. قال, اس نے کہہ دیا, لئن اتخذت الہا غیری, اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا دیا اور کسی اور کے الوہیت کی بات کی, لأجعلنک من المسجونین, تو میں آپ کو مسجون بنا دوں گا, قید میں ڈال دوں گا. کیا کروں گا؟ قید میں. لأجعلنک من یہ نہیں کہا لأسجننک, میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا, کیونکہ جیل میں ڈالنا تو ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لأجعلنک من المسجونین, اس میں لائف امپریزنمنٹ کا تصور ہے کہ فار ایور میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. یہ آپ لکھیں, میں آپ کو بنا دوں گا مسجونین میں سے, جیل والوں میں سے. جیل والوں میں سے a person who is known by jail or through jail, it means that he will be there forever. لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین, تو میں آپ کو ڈال دوں گا جیل میں دائمن, forever. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, اولو جئتک بشیء مبین, آیا آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے اگرچہ میں آپ کے پاس کلیئر کٹ پیغام لے آیا ہوں. اگر کلیئر کٹ بات نہیں لے آیا ہوں پھر بھی آپ نے جیل میں ڈالو گے. قال, تو اس نے کہہ دیا اگر کلیئر کٹ ہے تو لے آئیں. فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, لے آئے آپ اس کو اگر آپ سچے ہیں. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سٹک ڈال دیا اس طرح, اس نے ڈال دیا اس طرح. أَلْقَىٰ عَصَاهُ, اس نے ڈال دیا اپنے عصا کو. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پیتان بن چکا تھا. PATHON, پیتان. ثعبان کا معنی پیتان, ثعبان کا معنی پیتان. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے جان کأنها جان ولا مدبرن, جان that's a very small type of snakes, small type of snake. تو قاضی بیضاوی نے اس کی تطبیق کی ہے کہ یہ پیتان کبھی پیتان بن رہا تھا, کبھی وہ پیتان بن رہا تھا اور کبھی وہ جان بن رہا تھا. Sometime it used to become a پیتان and sometime a small snake. No. The explanation of Qazi Bayzawi, that's not the right one. Why? Because here Allah subhanahu wa ta'ala says فَإِذَا یہ لغت عربی میں اور نحوہ کے اعتبار سے للتعقیب مع الوصل, للتعقیب مع الوصل. As he threw it on the ground, فَإِذَا at the moment. فا کا معنی, the meaning of fa is at the moment. At the moment it became پیتان, it became پیتان. اس لیے کہ مدارک میں امام نصفی نے ایک دوسری تعبیر کر دی ہے قاری صاحب کہ وہ from the very beginning it used to be a small snake, اور پھر یہ بڑھ رہا تھا حتیٰ کہ پیتان بن جاتا. تو دونوں تعبیریں ٹھیک نہیں, قاضی بیضاوی کی اور امام مدارک کی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے, انہوں نے اپنے طور پر دونوں آیتوں کی تطبیق کر دی ہے صحیح, لیکن اصل قرآن کریم کے الفاظ کا اذا at the moment it used to become پیتان, یہ نہیں تھا کہ پہلے چھوٹا بن جاتا اور پھر اس طرح وہ بڑھتا پیتان بن جاتا. نہیں, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈال دیتے تو وہ پیتان بن جاتا, وہ ثعبان بن جاتا, اژدہا بن جاتا. اور جہاں دوسری آیت ہے کأنہا جان, کأنہا جان, so کأن, that is حرف تشبیہ, that in سرعت الحرکہ that was just like a small snake. As you know that the پیتان can move very difficultly. آپ نے پیتان کو یہاں ڈال دیا تو میرے خیال میں کل اگر آپ آئے تو زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچ گیا ہوگا. اس کی حرکت بڑی سلو ہوتی ہے, اور جو اسمارٹ سنیک ہوتا ہے وہ تو بالکل اڑتا ہے, وہ تو بالکل. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہوتا تو پیتان تھا لیکن وہ حرکت میں اتنا سریع ہوتا ہے جس طرح اسمارٹ سنیک دوڑتا ہے. کأنہا جان, کأن, جس کو نحوہ میں کہتے ہیں حرف تشبیہ, عربی میں کہتے ہیں عربی تشبیہ. that as far as its movement was concerned that was just like a small snake, it was flying, کہ یہ اڑ رہا تھا.
فالقا غصاؤ فاذا ثعبان مبین، وہ ایک کلیئر کٹ پیتان بن جاتا، ونزغ یدہ فاذا بیضاء للناظرین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکال لیا. تو میں نے کہا کہ as far as his hand were concerned, موسیٰ علیہ السلام used to do two type of things. One, وَضْمُمْ يَدَكَ, touch your side with your hand, it will become a bright one. And the second one, وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, take you inside your jab, and then it will become bright. And that was depend upon the option of Musa alayhi salatu wasalam as he wished, either to touch his side or to put it inside his jab. تو وہ برائٹ نکل جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 32. القا عصاہ، پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹک کو. فاذا ثعبان مبین، سڈنلی یا ایٹ دا مومنٹ یا فوراً. فاذا ثعبان مبین، فوراً وہ ایک بڑا پیتان بن گیا. ثعبان مبین، اور ایسا نہیں کہا فاذا یکس ثعبان، پیتان جیسا نظر آ رہا تھا. نہیں، اللہ نے کہا کہ ثعبان مبین، اس کا نیچر ہی ٹرانسفارم ہو گیا تھا. And that's the basic difference between سحر and معجزہ. سحر اور معجزہ کے درمیان بنیادی امتیاز یہ ہے کہ سحر سے چیز کی نیچر نہیں تبدیل ہوتی، اس کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی. معجزہ سے ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. پیغمبر کے معجزے سے چیز کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح، تو وہ سٹک رہا نہیں تھا، اس کا نیچر ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گیا تھا. اس لیے اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا تھا مبین، کلیئر کٹ ثعبان بن گیا. مینس کہ اس کا نیچر ٹرانسفارم ہو گیا. صحیح. تو قرآن کریم میں 3 لفظ اس سانپ کے لیے مستعمل ہیں. ایک تو سانپ جس کے کئی سارے انواع، عربی میں اس کو کہتے ہیں حیہ. کیا کہتے ہیں؟ حیہ. سورہ طه نکالیں 16واں سپارہ. آیت نمبر 19 اور 20. صفحہ کیا ہے؟ 314. آیت نمبر 19. آلال کے آیا موسیٰ، اللہ نے کہہ دیا پھینک دو اس چڑی کو او موسیٰ. فالقا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ، سانپ. تو فوراً سانپ بن گیا. تسعیٰ، دوڑتا رہا. سانپ بن گیا اور فوراً دوڑتا رہا. تو حیہ لفظ آ گیا ہے. آج کے سبق میں ثعبان آ گیا ہے. یہ کائنڈ ہے، یہ قسم ہے، قسم ہے. فاذا ثعبان مبین. تو ثعبان یہ سانپوں کے قسم میں ایک قسم ہے، پیتان. تو یہاں کہہ دیا اژدہا بن گیا. اور سورہ قصص میں چلے جائیں، اس کے بعد دوسری سورت، بعد نمل ہے اور نمل کے بعد قصص. ڈال لیا. آیت نمبر 31 390. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور حکم دیا اللہ نے کہ پھینک دو اپنی چڑی کو. فَلَمَّا رَآهَا، جب موسیٰ نے دیکھ لیا اس کو. تَعْتَزُّ، اہتز، یہتز. اہتزاز کا معنی ہے حرکت کرنا. اہتزاز کا معنی ہے حرکت کرنا، مومنٹس. کہ وہ مومنٹ کر رہا تھا، لیکن اس کی مومنٹ کتنی تیز تھی کہ انہا جان، جس طرح وہ اڑنے والا سانپ ہوتا ہے. ایک کتنا ہوتا ہے، سارا میں ہوتا ہے، اس کو اڑنے والا سانپ کہتے ہیں، کیونکہ آنکھ کی جھپک میں وہ غائب ہو جاتا ہے. صحیح. تو لوگ عام تو اس پر اسے کیا کہتے ہیں، اڑنے والا. اڑتا نہیں، لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگ اسے اڑنے والا سانپ کہتے ہیں. پڑتا ہے تو اڑنے والا سانپ. اب یہاں وہاں طہا میں اللہ نے کہہ دیا سانپ بن گیا، شعراء میں کہہ دیا پیتان بن گیا، اور یہاں پہ کہہ دیا جان بن گیا. تو سانپ تو دونوں ہیں، لیکن اب یہ کیا ہے کہ وہ پیتان بن جاتا یا وہ جان بن جاتا. قاضی بیضاوی نے لکھا ہے، بڑے مفسر ہیں، بڑے مفسر.
کہ پہلے وہ جان بن جاتا چھوٹا سانپ، اور پھر وہ بڑھتا رہا تاکہ وہ پیتان بن جاتا. صحیح. یہ قاضی بیضاوی نے دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کی ہے. اور امام نصفی نے لکھا ہے، دوسرے مفسر ہیں، کہ کبھی وہ پیتان بنتا اور کبھی جان بنتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام وش کرتے تو اس کے تقاضے کے مطابق کبھی وہ جان بنتا اور کبھی ثعبان بنتا. لیکن دونوں باتیں وہ قرآن کریم کی جو ورڈنگ ہے، کانٹیکسٹ، وہ اسی کی تائید نہیں کرتی. یہ سورہ قصص والی آیت، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھینک دو اپنی چڑے کو، فَلَمَّا رَآهَا، جب اس نے دیکھ لیا، تَعْتَزُّ، کہ وہ حرکت کر رہا تھا، كَأَنَّهَا جَانٌ، اور اس کی حرکت اتنی تیز تھی جتنی جان کی حرکت ہوتی ہے. اور جان کو جان بھی اس لیے کہتے ہیں، جان یہ جن کو کہتے ہیں، کس کو؟ جن کو. اور جن تو آپ جانتے ہیں جنات، جن وہ چیز ہوتی ہے جو آنکھ کی جھپک میں غائب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس سانپ کو جان کہا گیا کہ وہ جنات کی طرف فوراً غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے یا حرف تشبیہ کأنہا، نیچے دیکھیں، کأنہا جان، کأن، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا as it was not as it was، یا it is what like a جان، it was like a جان، وہ اپنی حرکت کی تیزی میں ایسا تھا جس طرح جان ہوتا ہے، جبکہ ہوتا وہ پیتان تھا. کیونکہ آج کے سبق میں سورہ شعراء میں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اس نے پھینک دیا اپنے اسٹک کو، فَإِذَا هِيَ فوراً. اس اذا کو عربی گرامر میں کہتے ہیں اذا مفاجاتی، اذا مفاجاتی، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے all of a sudden یا suddenly، at the moment all of a sudden یا suddenly. اللہ کریم نے فرمایا جیسے ہی وہ زمین کو ٹچ کر دیتا تو وہ پیتان بن جاتا. اس کا یہ معنی ہے کہ بس ٹچ کرنے کی دیر تھی، جب وہ زمین کو ٹچ کر دیتا تو فوراً پیتان ہوتا. اور یہی تو معجزہ ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکال دیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور فوراً وہ چمکیلا نکل جاتا سفید دیکھنے والوں کے سامنے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون نے کہہ دیا اپنے کیبنٹ کے ممبروں سے، حولہ جو اس کے ارداگرد بیٹھے تھے، إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے. ساحر علیم، ساحر جادوگر، اور علیم کا معنی ماہر، بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے، بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے. ان هذا لساحر علیم، یہ بڑا وائز قسم کا جادوگر ہے، ماہر جادوگر. قال للملئ حوله، اس نے کہہ دیا سرداروں کو جو اس کے ارداگرد بیٹھے تھے، ان هذا، یہ موسیٰ لساحر علیم، بڑے ماہر جادوگر ہیں. اب یہ چاہتے کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے آپ لوگوں کو، من ارضکم، آپ کی سرزمین سے، بسحری، اپنے جادو کے بل بوتے پر. اس کا جادو اتنا تیز ہے کہ یہ آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے، یہ آپ لوگوں کو ٹرن آؤٹ کریں گے مصر سے، یہ ایجپٹ سے آپ کو نکالیں گے جادو کے زور سے. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ زمین بنی اسرائیل کے لیے خالی کروا دے، کیونکہ ڈیمانڈ تو وہ پہلے کر چکا تھا کہ فارسل مغی بنی اسرائیل کو ریلیز کر دیں، بنی اسرائیل کو لبریٹ کر دیں، ان کو آزاد کر دیں. اور جب اس نے یہ معجزہ دکھایا تو اس نے کہا کہ جب ہم آزاد نہیں کر رہے، اب یہ سحر اور جادو کے احساس پر سرزمین مصر ہم سے خالی کروانا چاہتا ہے. عزم میں آگے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، اور دیکھیے جب آپ نے کسی کا سپورٹ لینا ہوگا تو بات آپ نے انہی کے پلے ڈالنی ہوگی. یعنی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت کو ختم کر رہا ہے، نہیں، لوگوں سے کہہ دیا آپ کو آپ کی پراپرٹی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو ٹرن آؤٹ کرنا چاہتا ہے. چودھری صاحب تو ہر ایک آدمی کا ذاتی غصہ ابھر آیا، اچھا مجھے نکالتا ہے،
ذاتی غصہ. اور فرعون نے تو اس کے خلاف ہیجان پیدا کرنا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیجان پیدا کرنا تھا. اور یہ ہوتا ہے خبیث اور بدتینت قسم کے لوگوں کا جذبہ کہ وہ بات میں ایسا ہیرا پھیری کر جاتے ہیں کہ اور لوگوں کو مفت میں شامل کروا دیتا ہے اپنے ساتھ, تاکہ اس کا گروپ مضبوط بنے اور آدمی کے خلاف بغاوت ہو. صحیح. اور حکمران ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. اپوزیشن والے جب بھی تحریک چلاتے ہیں, جہاں بھی اپوزیشن والے, خصوصاً وہ جو جہاں پہ ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تو اس میں جب اپوزیشن والے تحریک چلاتے ہیں تو جو سربراہ حکومت ہوتا ہے وہ اس قسم کا ایڈریس کرتا ہے قوم کو کہ یہ چند شرپسند عناصر, یہ چند پسند عناصر آپ کے جابز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ہماری حکومت نے جابز دینا شروع کر دیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے, یہ فارن انویسٹمنٹ کو یہاں پنپنے نہیں دیتے, تو لوگ غصے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اتنے شرط پسند, صحیح. حالانکہ وہ جو کہتا ہے اسے خود بھی پتا ہے کہ I'm telling lies, میں جھوٹ بول رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہوتا ہے سامراجی حربہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ سامراجی حربہ, کالونیل ٹیکٹکس. اسے کہتے ہیں کیا؟ کالونیل ٹیکٹکس. آپ لکھیں, یہ پولیٹیکل اصطلاحات. آپ میں سے کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا بھائی؟ سوشل سائنس آپ لوگوں نے پڑھے نہیں, بس صرف یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی. سہیل صاحب آپ نے بھی پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی, تو یہ کیوں؟ انجینئر بننا تھا. میں نے پڑھی تو میں تو پالیٹیشین نہیں بنا, میں تو مولوی بن گیا. اچھا, میں نے تو اپنی بچی کو دلوایا پولیٹیکل سائنس کالج میں. میں نے کہا پڑھیں ذرا عقل مندی آ جائے گی. پولیٹیکل سائنس پڑھ کے ذرا عقل مندی آ جاتی ہے. آدمی کو بات کرنے کا ڈنگ, ہاں آدمی کو بات کرنے کا ڈنگ آ جاتا ہے. صحیح. ایک تو میں بچوں کو یہ کہلوا لیتا ہوں کہ وکیل نہ بھی بنو, قانوندان نہ بھی بنو, لیکن قانون کے ساتھ ربط ضرور رکھو, اس کو اسٹڈی کرتے رہو. لہٰذا یہ ٹی وی پر جو آتے ہیں ججز, تو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں باقاعدہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے لیگل اور ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے, کیا کچھ استعمال کرتے ہیں, کیا کچھ سمجھ بوجھ آ جائے. کہاں سے صحیح. فرعون نے کہہ دیا اپنے سرداروں سے جو اس کے اردا گرد بیٹھے تھے, ان ھذا لساحر علیم, یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. تو لوگوں کو ہیجان دلانے کے لیے اس نے کالونیل ٹیکٹکس استعمال کر دیا, سامراجی حربہ استعمال کر دیا, تاکہ لوگوں کو پمپ کیا جائے, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا جائے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسیرہ, یہ چاہتا ہے کہ نکال دو آپ لوگوں کو, من ارضکم, آپ کی سرزمین سے, بسیرہ, اپنے سیر کے بلبوتے پر. فماذا تامرون, ایک ہوتا ہے امرا یا امرو, اس کا معنی ہے حکم دینا, اس کا حکم ہے حکم دینا, اور دوسرا امرا یا امرو, اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینا. فماذا تامرون, آپ لوگوں کا ایڈوائز کیا ہے, آپ لوگ مجھے کیا ایڈوائز دیتے ہیں. اور بہینی اس قسم کا لفظ اب ذرا اس کے بعد سورہ نمل میں چلے جائیں. اب میں آ گئی آیت نمبر 28. تصور اس واقعے میں بھی ہے, دیکھ لیا آیت نمبر 28 380. علیہ السلام نے ہدہد, ایک پرندہ تھا, اس کو خط دے دیا کہ آپ جو ارض یمن سے آئے ہیں اور پیغام لائے ہیں کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم, قوم سبا, سورہ سبا ایک سورت ہے قرآن کے اندر. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. جب وہاں پہنچیں گے تو ان کی ہسٹری آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا بارانی ڈیم, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بارانی ڈیم یہ آل سبا نے بنا دیا تھا. سب سے بڑا بارانی ڈیم آل سبا نے بنا دیا تھا, اور ان کی حکمران تھی ایک عورت. اور حدود نے کہہ دیا کہ وہ سورج کے پجاری, سورج کو دیوتا مانتے ہیں, وہ لوگ سورج کو دیوتا مانتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا اچھا میں ابھی آپ کے جھوٹ اور سچ کا پتہ لگاتا ہوں کہ آپ ایسے بہانہ کر رہے ہیں غیر حاضری کا, ایکسکیوز, کہ واقعی سم تھنگ از گوئنگ آن دیئر. تو آپ یہ خط لے لیں اور جواب
کا میں انتظار کروں گا کہ کون جواب لے آتا ہے. اگر کوئی جواب نہیں آیا اٹ مین دیٹ یو آر اے فالسیفائر اینڈ یو ول بی پنشڈ اکارڈنگلی. آپ کو سزا ملتی جائے گی کیونکہ آپ اجازت بغیر کلاس سے غیر حاضر کیوں رہے. یہ مسئلہ تھا. دیکھیے یہ حاضری جو ہے بڑی اہم چیز ہے. جیسے پرندے کو سلیمان علیہ السلام نے سزا دے دی اور ہم ویسے کہتے رہتے ہیں آج تک ہم نے کسی کو سزا نہیں دی اور میں پتہ نہیں ہے ہمیں جان کو کتنے ڈنڈے پڑتے ہیں. اذهب بکتاب عذاب لے جائیے میری یہ مکتوب فالقی یہ گرا دیں ان کے سامنے ثم تول عنہم. اب یہ نہیں کہا کہ فآتی الیہم یہ آپ ان کو دے دیں کیونکہ پرندے نے ہاتھ میں تولا دینا تھا. صحیح. فالقی الیہم آپ تو ہوا میں اڑتے رہیں گے گرا دیں. فالقی الیہم گرا دیں. یہ دیکھیے یہ دلیل ہے اس چیز کا کہ یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. فالقی الیہم کیونکہ انسان سے کوئی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے وہ یہاں القی کے بجائے کلمہ آتی کہہ دیتا کہ یہ ان کو دے دیں. اچھا تو پرندہ وہاں جا کر سلوٹ کر دیتا یہ جو خط لے آئے ہوں نہیں پرندہ تھا تو اللہ نے بھی وہ تعبیر کر دی کہ آپ نے تو اڑنا ہے خط لے کے اڑنا ہے وہاں سے گرا دے وہ گر جائے گا ان کے سامنے. فالقی الیہم ثم تول عنہم اور پھر آپ ایک پہلو میں جا بیٹھیں. فانظر ماذا یرجعون تو آپ دیکھتے رہے ماذا یرجعون کہ ان کا رد عمل کیا ہے. ماذا یرجعون کہ وہ کیا ریٹرن کرتے ہیں مین کہ what's their رد عمل and their reaction. قالت یا ایھا الملأ حدود نے خط گرا دیا. اب جو ملکہ تھی کوئین اس نے کیا کہا قالت یا ایھا الملأ اس نے فوراً ایمرجنسی میٹنگ بلائی.